بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 34 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم المبحث الثالث کا دوسرا نقطہ پڑھیں گے، دوسرا پوائنٹ، جو تھا طبقات مسائل کی کتب کا تفصیلی تعارف۔ جیسے ہم نے گزشتہ نشست کے اندر پڑھا تھا کہ یہ الفصل الثالث جاری ہے، اور الفصل الثالث جو ہے وہ 4 مباحث پر مشتمل ہے، اور اس میں ہم نے پہلے 2 مباحث مکمل پڑھ لیے تھے، طبقات حنفیہ اور طبقات شافعیہ۔ اب تیسرا مبحث ہمارا جاری ہے، وہ ہے مسائل حنفیہ کے طبقات۔ اس بحث کو ہم نے 2 نکات میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا نقطہ تھا طبقات مسائل حنفیہ کا مختصر تعارف، اور دوسرا نقطہ تھا کہ ان طبقات کی کتب کا تفصیلی تعارف۔ تو ہم پہلا نقطہ ہم نے دیکھ لیا تھا، اب ہم دوسرا نقطہ پڑھتے ہیں کہ طبقات مسائل حنفیہ کی کتب کا تفصیلی تعارف کیا ہے۔ جیسے یہ ہے آپ کے سامنے ہے، طبقات مسائل حنفیہ والا جو مبحث ثالث ہے، اس کو ہم نے 2 نکات میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا نقطہ جو یہ والا ہے کہ طبقات کے 3 طبقات مسائل اور ان کا مختصر تعارف، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم کتب طبقات کا تفصیلی تعارف پڑھیں گے۔ تو طبقات مسائل حنفیہ کے ہاں 3 ہیں، جسے ہم نے پڑھا تھا۔ پہلا طبقہ ہے ظاہر الروایہ اور مسائل الاصول، دوسرا ہے نوادر، تیسرا ہے فتاوی اور واقعات۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلا جو طبقہ ہے حنفیہ کے ہاں مسائل کے طبقات میں سے، جو ظاہر الروایہ کہلاتا ہے، اس میں کل کتنی کتابیں ہیں، اور ہر ایک کتاب کا مختصر سا تعارف۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ نوادر میں کے طبقے میں کون سی کتابیں آتی ہے، ان کا مختصر سا تعارف۔ پھر دیکھیں گے کہ طبقہ ثالثہ میں کون سی کتابیں آتی ہے، اور ان کا تعارف دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نقطہ نمبر 2 کے اندر پہلے طبقہ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں۔ جسے میں نے بتایا کہ ظاہر الروایہ مسائل اصول جو ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابیں ہیں۔ تو جو مسائل ان 6 کتابوں کے اندر ہو امام محمد کی، تو ان کو ظاہر الروایہ یا مسائل اصول کہتے ہیں۔ اب ان 6 کتابوں میں سے ہر ایک کا مختصر سا تعارف، اہم نکات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو ہے یہ کہلاتی ہے مبسوط، یعنی مبسوطی امام محمد۔ اب یہ جو کتاب ہے مبسوط، اس کو کتاب الاصل بھی کہتے ہیں، اور اس کو کتاب الاصل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے امام محمد کی تصنیف ہے، اور باقی کتابوں سے زیادہ طویل بھی ہے، مفصل بھی ہے، اور باقی کتابوں کے لیے بنیاد کی حیثیت بھی رکھتی ہے، تو اس لیے اس المبسوط کو کتاب الاصل بھی کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات، المبسوط کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ امام محمد نے جو المبسوط یا الاصل لکھی ہے، یہ مختلف ابواب کو مختلف ناموں کے ساتھ لکھا تھا، اور ان کو جمع کر کے پھر یہ مبسوط یا اصل بنا ہے۔ مثلا انہوں نے نماز کے مسائل لکھے تو اس کا نام رکھا کتاب الصلاۃ، بیوع کے مسائل لکھے تو اس کا نام رکھا کتاب البیوع، اور زکوٰۃ کے یا اکراہ کے مسائل لکھے، ایمان کے مسائل لکھے تو کتاب الایمان اور کتاب الاکراہ وغیرہ اس طرح نام لکھا۔ تو پھر ان سب کو جمع کیا، اور یہ ایک کتاب جو ہے وہ مرتب ہو گئی۔ تو یوں اس طرح امام محمد کی جو ہے یہ کتاب مرتب ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فقہی کتابوں کے اندر جو علماء نے یہ لکھا ہے کہ قال محمد فی کتاب المزاربہ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی المبسوط یا الاصل کے کتاب المزاربہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو 2 باتیں تو المبسوط کے حوالے سے یہ ہو گئی۔ اب تیسری بات جو ہے المبسوط کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ اور ان کے حوالے سے حضرت نے لکھا ہے کہ جو بصرہ والے لوگ تھے وہ 4 کتابوں پر فخر کیا کرتے تھے، جیسے جاحظ کی کتاب ہے البیان، اور کتاب الحیوان امام سیبویہ کی الکتاب، امام خلیل نحوی کی العین۔ لیکن جو کوفہ والے ہیں وہ 27,000 مسائل پر فخر کرتے ہیں جو محمد بن حسن شیبانی نے لکھی ہے، تو اس سے یہی مبسوط کی کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال اسی طرح شیخ زاہد الکوثری رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ امام محمد کی سب سے طویل کتاب ہے، جو الاصل اور المبسوط کے نام سے مشہور ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دانا آدمی نے اس کا مطالعہ کر کے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بھئی جب یہ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب ہے تو تمہارے بڑے محمد کی کتاب کیسی ہوگی۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ دیجیے۔ چوتھی بات یہ ذہن میں رکھے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کتاب اصل طور میں 6 جلدوں پر مشتمل تھی، اور ہر جلد تقریباً 500 صفحات کی ہے۔
جد کے بعد میں امام محمد کے مختلف شاگردوں نے نقل کیا، مطلب ابو سلیمان جوزجانی، محمد بن سماع، ابو حفص کبیر وغیرہ۔ بہرحال اس کو بعد میں کہتے ہیں کہ بہت وہ ملی، شہرت ملی ہے، اور اس کتاب کا میں جو طریقہ کار ہے امام محمد کا، وہ یہ کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے مذہب پر فروعات ذکر کرتے ہیں، ساتھ میں اپنی رائے بھی بیان کرتے ہیں، اور ایسی احادیث بھی ذکر کرتے ہیں جو احادیث جو ہے جمہور فقہا کی پہنچ میں نہ ہو، تو وہ اسی طرح جو مشہور احادیث ہو، جن مسائل کے دلائل واضح ہو، تو ان مسائل کے جوابات نہیں دیتے۔ علماء نے لکھا کہ اس کتاب سے اگر آثار کو جمع کیا جائے تو وہ ایک جلد میں تیار ہو سکتی ہے، اور اس کتاب کا جو مشہور نسخہ ہے وہ ابو سلیمان جوزجانی سے روایت کردہ نسخہ ہے۔ بہرحال کتاب کے آغاز میں امام ابو یوسف امام محمد نے یوں بھی لکھا ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ذکر نہ کروں تو سمجھ جائیے کہ وہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ اس کتاب کو علامہ ابوالوفا افغانی رحمہ اللہ اور ڈاکٹر مجید الخدوری نے مختلف نسخوں کے ساتھ تحقیق کر کے شائع کیا ہے، جو صرف 16 کتابوں پر مشتمل ہے، حالانکہ کتاب الاسد تقریباً 53 کتابوں پر مشتمل تھی، لیکن انہوں نے جو تحقیق کی ہے وہ صرف 16 کتابوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اور بہرحال یہ اس کتاب کا مختصر سا تعارف ہے۔ دوسری کتاب جو ظاہر الروایہ کے اندر ہے وہ ہے الجامع الصغیر۔ الجامع الصغیر یہ امام محمد نے المبسوط کے بعد لکھی ہے یہ کتاب، اور شیخ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اسی الجامع الصغیر پر انہوں نے ایک شرح بھی لکھی ہے، اور انہوں نے مقدمے کے اندر شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ کے حوالے سے اس کتاب کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس کتاب کی وجہ تصنیف کیا ہے، سبب تالیف، یعنی اس کتاب کے سبب تالیف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ امام محمد جب مبسوط سے فارغ ہوئے تو امام ابو یوسف نے ان سے یہ فرمائش کی تھی کہ آپ ایسی کتاب لکھیں جس میں میں امام ابو حنیفہ سے جو روایات آپ کو بتاؤں تو آپ میرے واسطے سے ان کو اس میں جمع کر دیں۔ تو امام محمد نے اس میں ان روایات کو جمع کیا تھا۔ بعد میں امام ابو یوسف پر جب یہ کتاب پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے تو ساری مسائل اچھے طریقے سے وہ کیے ہیں، ذکر کیے ہیں، سوائے کچھ اچھی مسائل کے کہ جس میں یہ بھول گئے ہیں، لیکن امام محمد نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ نے مجھ سے اسی طرح کی روایت کی تھی، آپ شاید بھول گئے ہیں۔ بہرحال تو یہ اس کتاب کی وجہ تصنیف ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے بارے میں تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کتاب کو سفر و حضر میں اپنے پاس رکھتے تھے، اور علماء لکھتے تھے، جسے علی راضی فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ الجامع الصغیر کا فہم رکھتا ہو ہمارے ہاں وہ سب سے زیادہ فقیہ شمار کیا جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کے ہاں اس شخص کو عہدہ قضا اس وقت تک نہیں دیا جاتا تھا جب تک کہ الجامع الصغیر میں امتحان نہ لیا جائے، اور یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ جس فقیہ کا آپ نے امتحان لینا ہو تو الجامع الصغیر کے اندر اس کا امتحان لینا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے دوسرا نقطہ۔ تیسرا پوائنٹ الجامع الصغیر کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے جو مسائل ہے کیا وہ مسائل مبسوط ہی والے ہیں یا نئے مسائل ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ الجامع الصغیر کے اندر 3 قسم کے مسائل ہیں۔ ایک وہ مسائل جن کی روایت اسی کتاب میں ہے اور دوسری کسی کتاب میں وہ مسائل نہیں ہیں۔ دوسری قسم کے وہ مسائل ہے جو دیگر کتابوں میں بھی ہیں، لیکن وہاں یہ بات وضاحت نہیں ہے کہ وہ مسائل امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق ہے یا کسی اور کے قول کے مطابق، تو یہاں اس کی مکمل وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہ کس کے قول کے مطابق ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ مسائل ہے جو دیگر کتابوں میں بھی ہے، اس کتاب میں بھی ہے، لیکن اس میں کچھ تغیر اور تبدیلی ہے، اور وہ تغیر اور تبدیلی بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 3 قسم کے مسائل ہے الجامع الصغیر کے اندر۔ یہ تو ہو گئی الجامع الصغیر کے مسائل کے بارے میں بات۔ اس کے بعد ایک اور بات، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اس کتاب کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف کو کنیت کے ساتھ ذکر نہیں کیا ابو یوسف، بلکہ یعقوب کے نام سے ذکر کیا ہے، اور وجہ علماء نے اس کی لکھی ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد سے یہ گزارش کی تھی کہ جب میرا نام لکھو تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ابو یوسف نہ لکھو، تاکہ برابری اور جو ہے تعظیم کے اندر برابری کا وہن نہ ہو لوگوں کو، تو میرا نام یعقوب لکھا کرو جس طرح محمد لکھتے ہو، تاکہ میرا اور آپ کا نام جو ہے وہ امام ابو حنیفہ سے تعظیم کے اندر تھوڑا کم لگے۔ تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ ادب کی خاطر امام ابو یوسف نے یہ ان سے گزارش کی تھی، اور پھر ابو یوسف کے بجائے وہاں پر یعقوب کے نام سے اس کو ذکر کیا گیا۔ بہرحال یہ الجامع الصغیر کے حوالے سے چوتھی بات تھی۔ اور اس کے بعد اس کی مختلف شروحات
کا نام بھی حضرت نے ذکر کیا ہے کہ الجامع الصغیر کی علماء نے بہت ساری شروحات جو ہے وہ لکھی ہے. مثلا امام ابو جعفر طحاوی نے اس کی شرح لکھی ہے, امام جساس رازی نے لکھی ہے, اور بھی تقریباً 12 شروحات ہے جو حضرت نے ذکر کی ہے. بلکہ شیخ ہمارے متاخرین علماء میں سے شیخ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے الجامع الصغیر کی بڑی اہم شرح لکھی ہے, اور اس شرح کے شروع میں تمام اس کی جو شروحات عربی میں لکھی گئی ہے ان کا جو ہے وہ ان سب کو جمع کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ الجامع الصغیر کی کا مختصر سا تعارف ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ظاہر روایت کے اندر جو کتاب آتی ہے وہ ہے الجامع الکبیر. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو الجامع الکبیر ہے یہ امام محمد رحمہ اللہ نے الجامع الصغیر کے بعد لکھی ہے, اور اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ انتہائی دقیق, انتہائی مشکل اور انتہائی یعنی ایک قسم کا معجزہ اور کرامت والی کتاب اس کو قرار دیا گیا ہے کہ اس کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, اور اس میں بہت ہی یعنی دقیق مسائل ہے اور بہت ہی اہم اور باریک نکات ہے, اور کہتے ہیں یہ مستحکم عقلی اصولوں کی بنیاد پر امام محمد نے نقل کی ہے. تو اس لیے اس کو انتہائی دقیق اور محققین علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے لفظی حل اور تطبیقی اور اس کے مسائل کی تطبیق کی طرف علماء کی بہت زیادہ یعنی کہ ایک قسم کی توجہ رہی ہے اور رغبت رہی ہے, کیونکہ یہ کتاب شرح کی بہت زیادہ محتاج ہے اور انتہائی دقیق کتاب ہے. بہرحال ایک بات تو یہ ہے ذہن میں رکھ لیجیے. اور اس کی مشکل ہونے یا اس کی دقت کو کچھ علماء نے یوں بھی بیان کیا کہ امام محمد نے یہ کتاب اس طرح لکھی ہے کہ جس طرح ایک شخص جو ہے وہ گھر بناتا ہے اور مختلف منزل اس کے بنائے, اور اس گھر کی جتنی بھی منزلیں اوپر بناتا جاتا ہے تو ساتھ میں ایک سیڑھی بناتا جاتا ہے, اس سیڑھی پر اوپر جاتے ہوئے مختلف منزلیں بناتا ہے. جب سارے منزل بنا دے تو نیچے اتر جائے اور سیڑھی جو ہے وہ توڑ دے, اور پھر لوگوں کو کہے کہ بھئی اب اس کے اوپر منزل کی طرف چڑھ جاؤ. تو اس طرح جس طرح اس پر اوپر چڑھنا مشکل ہے, اسی طرح اس کتاب کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے بلکہ مشکل ہے. تو بہرحال ایک نقطہ تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے. اسی طرح اس کے بعد یہ بات بھی ذہن رکھیے کہ اس کتاب کے بارے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نحو کے بہت اہم قواعد پر مشتمل ہے, اس لیے بہت سارے نحوی حضرات جو ہے اس کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوتے تھے کہ اس کے اندر نحو کے اصولوں کو انتہائی اہم طریقے سے جو ہے وہ لایا گیا ہے. تو بہرحال یہ وہی جو ہے اس کے یعنی کہ نحوی اصولوں کے بھی اس کے اندر کئی باتیں ہیں, اور علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس کے یہ انتہائی مشکل کتاب تھی, لیکن یہ کہ جب بعد کے علماء نے اس کی کئی اہم شروحات لکھی تو اس کی وجہ سے اس کی گویا کہ اس منزل کی دوبارہ ایک قسم کی سیڑھی بن گئی ہے. بہرحال پھر الجامع الکبیر کو امام محمد سے روایت کرنے والے کون ہیں, تو بہت سارے راوی ہیں. ابو سلیمان جوزجانی ہے, ابو حفص کبیر ہے, اور ابن شداد, اور اسی طرح رازی محمد بن سماع وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہیں. اور اس کی شروحات بھی بہت ساری ہے کہ اس کی کئی شروحات لکھی گئی ہے. امام ابو حازم نے اس کی شرح لکھی, امام علی بن موسیٰ, اور امام طحاوی, امام طبری, امام جساس نے, شیخ فقیہ اللیث سمرقندی رحمہ اللہ, دیگر بھی کئی حضرات نے اس کتاب کی جو ہے وہ شروحات لکھی ہے. تو بہرحال یہ اس کتاب کی خاصیت ہے. اس کے بعد جو کتاب ہے وہ ہے الزیادات اور زیادات الزیادات. یہ دونوں کتابیں ہیں لیکن دونوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں دو تین باتیں صرف ذہن میں رکھ لیجئے. ایک بات تو یہ کہ یہ کتاب الجامع الکبیر ہی کا تکملہ ہے, اور اسی وجہ سے اس کے اندر جو طرز ہے امام محمد کا طریقہ اور منہج ہے وہ وہی ہے جو الجامع الکبیر کا ہے. تو کہتے ہیں کہ الجامع الکبیر جب انہوں نے مکمل کی تو بعد میں ان کو کچھ ایسی جزیات دوبارہ مل گئی تو انہوں نے دوبارہ اس کو جمع کر دیا, اور یوں زیادات جو ہے وہ مرتب ہوئی. دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کی تکمیل سے پہلے ہی امام محمد کا انتقال ہو گیا تھا, اور یہ کتاب جو ہے تمام ابواب پر مشتمل نہیں ہے, چونکہ تکملہ ہے تو تکملہ ہے تو اس لیے مختلف ابواب اور متشتتات و متفرقات پر مشتمل ہے, اور ابواب بندی کے مطابق یہ مکمل کتاب یا مکمل فقہ کے ابواب پر مشتمل نہیں ہے. اسی لیے اچھا دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لے, کہتے ہیں کہ الزیادات بلکہ الجامع الکبیر پر بھی ہے کہ اس میں امام محمد نے انتہائی عجیب اور دقیق جزیات بیان کی ہے. بعض علماء نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ اتنے عجیب عجیب مسائل تو پیش ہی نہیں آ سکتے, امام محمد نے ان کو کیوں ذکر کیا؟ تو امام سرخسی نے پھر اس کا جواب بھی دیا ہے کہ بھئی کوئی بھی شخص جو ہے جب اس یعنی کسی علم کے اندر انسان کو مہارت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس علم کی مبادیات اور ضروریات اور غیر ضروری ساری باتیں یعنی جو اس علم کے حوالے سے
پیش آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے، ہر جہت کو سمجھ جائے. تو اس لیے فقہ کے اندر مہارت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایسے ایسے مسائل بھی کے جوابات بھی نکالیں جس کا وجود میں آنا مشکل ہو یا فی الحال ممکن نہ ہو، کیونکہ بعد میں اس کا امکان ہے کہ وہ وجود میں آ جائے. بہرحال اس کتاب کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہے. محمد بن سمعان نے اس کی شرح لکھی ہے، شمس الرحمن سرخسی نے، امام حلوانی رحمہ اللہ نے، اور دیگر علامہ ابو عبداللہ جرجانی نے، بہت سارے حضرات، قاضی خان نے، دیگر کئی حضرات نے اس کتاب کو بھی شرح لکھی ہے. اور یہ جو کتاب ہے دنیا بھر کے مکتبوں میں حضرت نے لکھا ہے کہ بہت نادر ہے. اور البتہ مولانا قاسم اشرف صاحب، حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب کے بانجے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ قاضی خان کی شرح ہے شرح الزیادات، ان کو مختلف نسخوں اس کے جمع کر کے اور اس پر تعلیقات کر کے اس کو کراچی سے اس کو شائع کیا ہے 6 جلدوں میں، اور وہ بہت جو ہے اچھی طریقے سے اب چھپ گئی ہے. اور حضرت نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے. تو بہرحال اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے قاضی خان کی شرح کی کہ انہوں نے زیادات کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ہر باب کے شروع میں کچھ اصول ذکر کیے ہیں. ان اصول کو اگر انسان سمجھ جائے تو آگے آنے والے باب میں تمام مسائل کو اچھی طریقے سے وہ سمجھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے الزیادات کا تعارف. اس کے بعد جو باقی 2 کتابیں ہیں، ایک ہے السیر الصغیر اور دوسری ہے السیر الکبیر. السیر الصغیر کے بارے میں آتا ہے، اس کتاب کا پہلے بارے میں تو یہ ذہن میں رکھے کہ اس کتاب کا موضوع جو ہے وہ سیر کے احکام ہے، یعنی مطلب سیرت نبوی، لیکن اسی طرح غزوات وغیرہ کے احکامات، جہاد کے احکامات ہیں. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھے اس کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم سیر پر جو ہے ایک کتاب لکھی تھی یا اپنے شاگردوں کو لکھوائی تھی، یہ اسی کی تلخیص ہے. امام صاحب نے اپنے کئی شاگردوں کو سیر کے احکامات جو ہے وہ لکھوائے تھے، امام ابو یوسف کو، امام محمد بن حسن کو، امام ظفر کو، اسی طرح حسن بن زیاد کو، دیگر کئی حضرات کو. لیکن دیگر حضرات کی جو املا ہے وہ مشہور نہیں ہوئی، اور اس کتاب کی جو املا ہے وہ مشہور ہو گئی، اور یہ امام محمد نے اسی کتاب کا املا کر کے یہ کتاب تیار کی ہے. لیکن ہم تک جو ہے یہی کتاب پہنچی ہے، باقی شاگردوں کی کتاب ہم تک نہیں پہنچی. دوسری بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ اس کتاب کو امام حاکم شہید نے اپنی کتاب الکافی کے اندر مکمل نقل کیا ہے، اور پھر شمس الرحمن سرخسی نے المبسوط کے اندر اس کی شرح لکھی ہے. المبسوط تو تمام 6 کے 6 کتابوں پر مشتمل ہے، اس میں سیر و صغیر بھی ہے، اور اس کے اندر اس کی مکمل شرح انہوں نے لکھی ہے. بہرحال تو یہ اس کتاب کا مختصر سا تعارف ہے. ظاہر الروایہ کی آخری کتاب جو ہے وہ السیر الکبیر ہے. یہ کتاب ظاہر الروایہ کی 6 کتابوں میں سب سے آخری تصنیف ہے، اور امام سرخسی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب السیر الصغیر جو ہے اہل شام کے ایک بڑے عالم تھے امام اوزاعی، اس کے ہاتھ لگی تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عراقی عالم ہے محمد، انہوں نے لکھی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ وما لأہل العراق وتصنیف هذا الباب، کہ اہل عراق کو اس باب میں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ سیر میں کتاب لکھے. بہرحال کہتے ہیں جب یہ بات امام محمد کے پاس پہنچی تو انہوں نے پھر السیر الکبیر لکھی، اور بعد میں امام اوزاعی نے جب یہ کتاب دیکھی تو انتہائی حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ فوق کل ذی علم علیم. اور پھر کہا تھا کہ اگر یہ کتاب احادیث وغیرہ پر مشتمل نہ ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے پاس سے علم گھڑتا ہے. بہرحال پھر اس کتاب کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ امام محمد نے یہ کتاب جو ہے تقریباً گاڑی پر رکھ کر 60 حصوں میں 60 رجسٹروں میں جمع کر کے ایک عجلہ پر ڈال کے خلیفہ کے دروازے پر لے کے گئے تھے، اور خلیفہ جو ہے اس پر بڑے خوش ہوئے تھے، فخر کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ہے اس کتاب کے بارے میں بات. اور ایک اہم نقطہ اس کتاب کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اس پوری کتاب میں السیر الکبیر میں امام محمد نے امام ابو یوسف کا نام نہیں لیا، بلکہ جہاں پر امام ابو یوسف کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ یوں کہتے ہیں کہ اخبرنی الثقہ، کہ مجھے ایک قابل اعتماد شخص نے یوں بتایا. تو پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی امام ابو یوسف اور امام محمد کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، اور کچھ ایک دوری ہو گئی تھی، اور ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے تھے. پھر عجیب کہانیاں بھی لوگوں نے ذکر کی ہے، بلکہ امام سرخسی نے بھی اس حوالے سے کچھ عجیب کہانیاں ذکر کی ہے. لیکن شیخ علامہ ظفر احمد عثمانی اور دیگر حضرات نے اس کو رد کیا ہے کہ بھئی اتنے بڑے حضرات آپس میں اس طرح وہ نہیں کر سکتے کہ بدخواہ ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے، اور اس طرح کیسے، یہ من گڑت کہانیاں ہیں اور وہ درست نہیں ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ امام ابو یوسف کا نام ذکر نہیں کیا تو اس کی وجہ حضرت نے یوں ذکر کی ہے کہ ممکن ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے جس طرح علماء نے لکھا ہے کہ جس کتاب میں الکبیر کا لفظ آیا ہے تو وہ کتاب امام محمد نے اکیلے لکھی ہے، وہ امام ابو یوسف نے نہیں دیکھی، اور جس کتاب میں الصغیر کا لفظ آیا ہے اس میں وہ امام ابو یوسف نے بھی دیکھی ہے. تو اس لیے الکبیر کے اندر جو ہے امام ابو یوسف کا نام نہیں ہے، وہ امام محمد نے اکیلے لکھی ہے. تو اس لیے ممکن ہے کہ ان کا نام، ان کے نام کی بجائے ثقہ کا لفظ جو ہے ان کے لیے استعمال کیا ہو. بہرحال
تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون اور صلح اور جنگ کے قوانین پر سب سے تفصیلی کتاب ہے، اور امام حاکم شہید نے ان مسائل کی تلخیص کر کے اپنی کتاب الکافی میں اس کو جمع کیا ہے، اور امام سرخسی نے ان کو پھر جمع کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اچھا، آخری بات، ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھیے کہ دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ امام محمد کی کچھ کتابیں اور ہیں جن کو بھی بعض علماء نے ظاہر روایہ میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک موطا امام محمد، دوسری کتاب الآثار، تیسری کتاب الحجہ علی اہل مدینہ۔ لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ظاہر روایہ میں شامل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی دونوں کتابیں جو ہے وہ بیان مذہب کے لیے نہیں ہے، وہ تو احادیث اور آثار کے لیے ہے، اور کتاب الحجہ جو ہے وہ خلافیات کے لیے ہے، مذہب کی نقل کرنے کے لیے نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو ظاہر روایہ میں شامل نہیں کیا جاتا۔ بہرحال یہ جو ہے اس حوالے سے یہ نقطہ بھی اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ تھا، اور اس حوالے سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ تو یہ ہمارے پہلے جو طبقہ اولا ہے اس کا تعارف مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم نوادر کی کتب کا تعارف بھی دیکھیں گے، فتاوی اور واقعات کا بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔